بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی تمام آل پہ۔ السلام علیکم ویورز، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں فقر کے متعلق۔ فقر کیا ہے اور فقیر کے جو آداب ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو فقر میں لازم ہوتی ہیں کہ انسان ان کو اختیار کرے۔ فقر کا مطلب ہے ایمان، اخلاص کا مکمل ہونا، فرائض کا ادا کرنا، سنت پر مکمل عمل پیرا ہونا اور تمام نیک اعمال میں مشغول ہونا۔ فقر کا راستہ جو اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اس کو تفصیلاً بیان کریں، تو فقر کے راستے میں جب آپ آتے ہیں تو آپ پہ یہ 5 چیزیں لازم ہو جاتی ہیں۔ ایمان کی مکمل ہونا، ایمان پہ قائم رہنا، مکمل اللہ کی ذات پر توکل رکھنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونا، با اخلاق ہونا، لوگوں میں گھل مل کر رہنا اور لوگوں کی گائیڈنس کرنا اور اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پہ رکھنا۔ فقیر پر کچھ چیزیں ویورز لازم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو فقیر پر لازم ہے کہ وہ خلق خدا سے کم ملے اور کم سے کم لوگوں سے میل جول رکھے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اگر وہ لوگوں سے بہت زیادہ ملے گا تو وہ اس کا کلام لوگوں سے بڑھے گا۔ فقر کے راستے میں ویورز 3 چیزیں آتی ہیں: کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا۔ جب آپ فقر کے راستے کو اختیار کرتے ہیں اور راہ فقر کے مسافر بنتے ہیں تو آپ کا لوگوں سے ملنا جلنا کم ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تنہائی میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور تنہائی میں آپ کو خاص انس محسوس ہوتا ہے۔ آپ مخلوق خدا سے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ مخلوق خدا سے بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے تو کہیں نہ کہیں کوئی گناہ سرزد ہونے کا جو ہے رستہ نکل آئے گا۔ کوئی نہ کوئی غیبت، چغلی، زبان کا گناہ، آنکھ کا گناہ یا کسی بھی جسم کے عضو سے آپ جو ہے کوئی غلط کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے فقیر جب انسان بنتا ہے تو وہ لوگوں سے صرف ان کی گائیڈنس کے لیے ملنا پسند کرتا ہے یا ان کو اس راستے کے کچھ ترغیب دینے کے لیے ملتا ہے۔ روحانی علماء کہتے ہیں، فقر کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص لوگوں کے لیے فٹ میٹ بن گیا تو رب تعالیٰ اسے لوگوں کے سر کا تاج بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو ویور سب سے زیادہ پسند ہے عجز اور انکساری۔ فقر کے راستے میں، راہ سلوک میں جو سب سے اہم چیز آتی ہے وہ انکساری اور عجز ہے۔ انسان بالکل اپنے آپ کو عاجز تصور کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، بلکہ وہ تمام مخلوقات سے اپنے آپ کو بالکل عجز میں رکھتا ہے، اور وہ ایون کہ چرند پرند جانور اور جتنے بھی دیگر مخلوقات ہیں ان کو بھی اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہے۔ تو یہ عجز جو ہے یہ اسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب کر دیتا ہے۔ فقر میں انسان بے غرض ہو جاتا ہے، دوسروں کا ذکر ان کی غیر موجودگی میں اچھائی سے کرتا ہے، وہ کبھی بھی چغلی یا غیبت کے راستے کو اختیار نہیں کرتا۔ اسی طرح فقیر کا جو دل ہوتا ہے وہ ایک آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے اور اس میں لالچ، ہوس، بغض، کینہ اور بد اخلاقی نہیں آتے۔ مولا علی علیہ السلام نے کیا خوبصورت فرمایا ہے کہ جب کچھ پانے کی خوشی اور کچھ کھونے کا ملال تم میں نہ رہے تو سمجھ لینا کہ تم مومن ہو۔ سبحان اللہ۔ مولا علی علیہ السلام نے یہ اس لیے ترغیب دی ہے اور بتایا ہے کہ جب چیزوں کو حاصل کرنے کی خوشی اور چیزوں کو کھونے کا غم، دنیاوی اشیاء، مادی اشیاء، یہ تم سے دور ہو جائیں تو تم سمجھ لینا کہ تم مومن کے درجے پر آ گئے ہو۔ فقیر جو ہوتا ہے ویئرز وہ آج میں زندہ رہتا ہے، وہ کل کی فکر نہیں کرتا۔ اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس قدر توکل ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جس سے آج مجھے رزق دیا ہے وہ کل بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، اور جب تک میں زندہ ہوں تب تک رزق مجھے ملتا رہے گا۔ اپنے عیبوں پہ وہ ہر وقت نظر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر وقت استغفار کرتا ہے۔ مومن میں ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن میں 2 چیزیں نہیں ہوتی، ایک وہ بخیل نہیں ہوتا اور دوسرا وہ بد اخلاق نہیں ہوتا، یعنی یہ 2 چیزیں اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن ہی نہیں سکتی۔ مولا علی علیہ السلام نے ایک اور جگہ فرمایا کہ دنیا میں لوگوں کے سردار سخی لوگ ہوں گے،
دنیا میں لوگوں کے سردار سخی لوگ ہوں گے جو کہ بہت زیادہ لوگوں پہ خرچ کرتے ہوں گے اور خوشی سے اللہ کے راستے میں دیتے ہوں گے، اور آخرت میں لوگوں کے سردار متقی لوگ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آخرت کے سرداروں کا جو پیمانہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مقرر فرمایا ہے وہ تقویٰ ہے، جو کہ قرآن میں بار بار بیان کیا گیا ہے کہ تم میں سے جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو نیکی پہ چلے گا، جو نیکی کو پھیلائے گا، وہی آخرت کے سرداروں میں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو آج کی دنیاوی زندگی میں انسان پر فقر کا رستہ اختیار کرنا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو عملی طور پر ویسا ثابت کریں۔ جب آپ عمل میں ویسے ہو جائیں گے، کردار میں ویسے ہو جائیں گے، تو آپ لوگوں کو اسلام کی ترغیب دیتے ہوئے جو ہیں مناسب لگیں گے۔ اگر آپ عملاً اور کردار میں ویک ہیں تو پھر لوگ پہلے آپ کے اوپر کوسچن کریں گے۔ اپنے عمل اور کردار سے اسلام کی تبلیغ کریں، اور جب لوگ آپ سے متاثر ہو کر راہ فقر یا راہ سلوک پہ آئیں تو پھر آپ انہیں یہ چیز سمجھا سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے انس ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، لگاؤ ہو جاتا ہے، تو اس راستے میں آنے والی ہر مشکل جو ہے وہ آسان ترین لگتی ہے، اور ہر آزمائش کو انسان بہت بخوشی اور اللہ کی رضا کے تحت اپنا لیتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔